بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دعا قبول ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حرام کام سے بچے، حرام چیز کے استعمال کرنے سے بچے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ سے عاجزی سے، انکساری سے مانگے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ دعا کے اندر زیادتی نہ کرے، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ معلق دعا نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے غفلت اور سستی نہ دکھائے۔ یہ سب کی سب چیزیں دعا کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے علاوہ بعض چیزیں دعا کے آداب میں سے ہیں۔ اگر دعا کرنے والا ان آداب کا بھی لحاظ کر لے گا تو پھر اس کی دعا شرف قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی۔ تو دعا کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے ہم طہارت اور پاکیزگی حاصل کریں، یعنی باوضو ہو کے اللہ سے دعا کریں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی اور ان کے لیے استغفار کی درخواست کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پھر آپ نے وضو کر کے دعا فرمائی۔ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنی حاجت مانگنے سے پہلے اللہ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس کے بعد اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ ترتیب مستحب ہے، جیسا کہ فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے دعا کرے۔ دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ افضل حالت اور افضل مقام پر دعا کرے۔ افضل حالت مثلا سجدے کی حالت میں دعا کرے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سجدے میں دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ سجدے میں دعا کی قبولیت کا بہت امکان ہوتا ہے۔ اور افضل جگہ کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان دعا کر رہا ہو وہ دوسری جگہوں سے افضل، مثلا حرمین شریفین، بیت اللہ، مسجد نبوی، اور اسی طرح دنیا بھر کی مسجدیں، جہاں بھی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ کیا ہو، وہاں دعا کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ افضل وقت میں دعا کریں۔ افضل وقت مثلا عرفہ کے دن یا رمضان المبارک کے مہینے میں، خاص طور پر رمضان کے آخری 10 دن میں، تاخراتوں میں، شب قدر میں، اسی طرح سحری کے وقت میں، جمعے کے دن، اور اذان اور اقامت کے درمیانے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا کا پانچواں ادب یہ ہے کہ گریہ وزاری، یعنی گڑ گڑا کر، دہرا کر، ایک ایک کلمے کو بار بار دہرا کر اللہ سے دعا کرے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ تین مرتبہ دعا کی جائے اور تین مرتبہ استغفار کیا جائے۔ دعا کا چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کے اچھے اچھے نام لے کر دعا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ان ناموں کے ساتھ اللہ ہی کو پکارو۔
اسی طرح دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے کہ اللہ میں نے محض تیری رضا کے خاطر تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے فلاں فلاں نیک کام کیا ہے، اے اللہ مجھے اس نیک کام کے وسیلے سے بخش دے، میری مصیبت دور فرما، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ دعا کا 7واں ادب یہ ہے کہ جلد بازی سے پرہیز کرے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا دعا کی شرائط، دعا کے آداب کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مایوس نا امید ہو کر جلد بازی میں اپنی دعا کو نہ چھوڑے بلکہ دعا مانگتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا اس طرح کہنا کہ اللہ میں نے دعا کی، پھر بھی دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے، یہ ہے جلد بازی۔ تو بہرحال یہ ہیں دعا کے آداب۔ اگر ہم دعا کی شرائط کے ساتھ اور دعا کے آداب کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بالضرور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔